رخ کریں گے اس وقت فیصل آباد کا، جہاں پر مریم اورنگزیب خطاب کر رہی ہیں۔ آئی ہوں اور آپ لوگوں سے میں نے ملنا ضرور تھا، کیونکہ ایک تو اس وقت جو فیڈرل لیول کے اوپر بہت ہی امپورٹنٹ لیجسلیشن ہونے جا رہی ہے جو آپ لوگوں کے لیے ہے، جس میں جرنلسٹ کی سیکیورٹی، ویلفیئر اور سیفٹی کی لیجسلیشن ہے، اور یہ دنیا میں بہت کم ممالک ہیں جس کے اندر یہ لیجسلیشن موجود ہے، کیونکہ جب ہم بنا رہے تھے تو بڑی ہمیں مشکل ہوئی کہ کوئی ایسی لیجسلیشن ملے جہاں سیکیورٹی، سیفٹی اور ویلفیئر کو اکٹھا ایک ہی لیجسلیشن میں پروٹیکٹ کیا جائے۔ تو بہت کم ایسے ممالک ہیں، لیکن وزیر اعظم کی ہدایت پر جب میں نے آفس سنبھالا تو جو پہلی ڈائریکشن تھی کہ جرنلسٹ کی سیکیورٹی کے لیے، ان کی سیفٹی کے لیے اور ویلفیئر کے لیے کوئی لیجسلیشن پاکستان میں موجود نہیں ہے، اور جرنلسٹ بھی جو اس لیجسلیشن میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ حصہ ہے وہ ورکنگ جرنلسٹ کا ہے، جس کے اندر پہلی دفعہ کیمرہ مین کو بھی انکلوڈ کیا جا رہا ہے، کیونکہ پہلے اس سے جو رجسٹریشن بھی ہوتی ہے اور جو لیجسلیشن تو خیر موجود نہیں تھی، لیکن ڈفرینٹ لیگل فریم ورک کے اندر جو لوگ آتے ہیں ان کو رپورٹرز جو ہیں اس کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن اس میں ہر سطح کے اوپر ہر پروفیشنل، یہاں تک کہ ڈی ایس این جی والے جو ٹیکنیشینز ہوتے ہیں ان کو بھی انکلوڈ کیا گیا ہے، تاکہ جب وہ آپ لوگ فیلڈ کے اندر ہوتے ہیں اور کچھ ایسے مسائل ویلفیئر لیول کے اوپر جو انسان کبھی کبھی ایکسپریس نہیں کر سکتا، تو ان رائٹس کو بھی کس طرح پروٹیکٹ کیا جائے، قانونی تحفظ دیا جائے، وہ اس لیجسلیشن کے اندر موجود ہے۔ اور فیصل آباد پریس کلب میں بھی میں نے وہ لیجسلیشن بھیجی تھی، لیکن ابھی تک اس کے اوپر انپٹ جو ہے وہ میرے پاس نہیں پہنچی، تو ابھی 10 دن ہم نے پھر اور ایکسٹینڈ کیے 10 مئی تک۔ اگر فیصل آباد کلب کے جو ممبران ہیں اس کے اندر اپنی انپٹ دے دیں گے تو وہ زیادہ بہتر لیجسلیشن ہے جو وہ ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے اندر ابھی ایک مائل سٹون لیجسلیشن فیڈرل لیول کے اوپر جو باقی پروونسز میں سٹارٹ ہوئی ہے، لیکن فیڈرل کے اوپر ایک لیگل فریم ورک نہیں تھا، جو رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ ہے، اور رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ جو ہے وہ ہم نے 2013 میں وزیر اعظم نے پاکستان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ فیڈرل لیول کے اوپر ایک ایسی لیجسلیشن ہوگی جس میں باقی ممالک کی طرح اس ریجن کے اندر اور ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر ایک لیجسلیشن ہے جس کے اندر انفارمیشن کو حاصل کرنے کا ایک ایسا آسان طریقہ، جس قسم کی بھی لیجسلیشن جو کہ پبلک آفیسز کے ساتھ ریلیٹڈ ہوگی، وہ کیبنٹ سے پاس ہوئی تو سینٹ کے اندر اس کے اندر تھوڑے سے تحفظات تھے اور ان کو دور کر کے اب وہ پاس ہو چکی ہے، اور اب وہ نیشنل اسمبلی میں اسی سیشن کے اندر موو ہوگی، اور وہ لیجسلیشن بھی، کیونکہ یہ بھی جو جرنلسٹ ہوتے ہیں، صحافی ہوتے ہیں، ان کو انفارمیشن کا میں سمجھتی ہوں گیپ ہوتا ہے اور فقدان ہوتا ہے، اور اس کے بعد ذرائع جو ہوتے ہیں وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں، تو ان ذرائع کو کم سے کم کرنے کے لیے اور انفارمیشن کو جو گیپ ہے اس کو کم کرنے کے لیے یہ جو لیجسلیشن ہے یہ آپ لوگوں کو بہت ہی فائدہ دے گی۔ اس کے بعد ہم لوگ گورنمنٹ لیول کے اوپر پیمرا کے ذریعے ضرور ریگولیشن کرتے ہیں، مانیٹرنگ کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ کوڈ آف کانڈکٹ 2015 کے اوپر کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم موجود نہیں ہے جو جرنلسٹ کے ڈفرینٹ ٹیئرز کے اوپر ان کی کیپیسٹی بلڈ کرے، ان کی ٹریننگ کرے۔ ورکشاپس ہوتی رہتی ہیں، ون آف ہوتی ہیں، کبھی کہیں بلا لیا، لیکن ایک ایسی فیڈرل لیول کے اوپر کوئی بھی ایسی فیسلٹی موجود نہیں تھی جس کے اندر جرنلسٹ کو ایک رجسٹریشن کے ذریعے، سرٹیفیکیشن کے ذریعے ان کے جو سکلز ہیں، یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، اور جرنلسٹ کو ایک پروفیشنل ڈیولپمنٹ، ٹریننگ تو نہیں کہتے لیکن پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے ذریعے ان کو ان کی کیپیسٹیز کو بلڈ کیا جاتا ہے، آن دا جاب ٹریننگز کرائی جاتی ہیں۔ تو اب یہ سلسلہ جو ہے وہ انفارمیشن سروسز اکیڈمی کے ذریعے شروع کیا جا رہا ہے، اور پورے پاکستان کے جو جرنلسٹ ہیں اس کی رجسٹریشن اور انرولمنٹ، تاکہ ہر صوبے سے، ہر ریجن سے جو لوگ ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، وہ اس ٹریننگ پروگرام کا حصہ ہوں گے۔ اور اسی طرح انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی ایسے مواقع جو کہ ابھی اسٹرکچرڈ اور آرگنائز طریقے سے نہیں ہے، لیکن جو ٹریننگ اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ جو جرنلزم کے اندر ہے پوری دنیا میں موقع دیے جاتے ہیں کہ جو لوگ ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں ان کے ایکسپیرینس کو اور زیادہ ویلیو ایڈیشن کے لیے، تو وہ بھی اسی ٹریننگ پروگرام کا حصہ ہے، جس طرح اسکالرشپس ہوتی ہیں اور ایسے وینیوز اور ایونیوز جہاں آپ لوگوں کے لیے ایسے مواقع ہوں کہ آپ لوگ باہر جا کے جو ایک ایکسپرٹ، سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ جس کو آج کل کی دنیا میں کہتے ہیں، وہ اس طرح کے مواقعوں سے آپ بھی استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو یہ وہ 3 چیزیں ہیں جو ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں
منسٹری فار انفارمیشن کے انڈر جو آتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ پاکستان کے پازیٹیو امیج کو پروموٹ کرنے کے لیے پاکستان کے اندر وہ ملک جس نے 30-35 سال دہشت گردی دیکھی ہو لیکن ایسی ریزیلینس ہو کہ جب بھی ترقی کا موقع ملے، جب بھی ایسے مواقع ملے تو پاکستان نے صرف ترقی کی ہے. باہر کی دنیا میں جب خدا نخواستہ کوئی ٹیررزم کا واقعہ ہوتا ہے تو لوگ مہینوں وہاں سے گزرتے نہیں ہیں، اور ہم لوگ اسی جگہ کے اوپر، آپ سب لوگ اسی جگہ کے اوپر ہم لوگ اگلے منٹ شہیدوں کی لاشیں وہاں سے اٹھا رہے ہوتے ہیں، بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو ریزیلینس ہے یہ صرف پاکستانی قوم کے اندر ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ 2013 کے بعد جو وزیر اعظم میاں نواز شریف نے ایک وعدہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا تھا الیکشن سے پہلے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی جو مرض ہے اس کو ہم نے اس کی بہت سے جو پچھلے ادوار تھے اس میں اس کی جنگ تو لڑی گئی لیکن ایسے پالیسی انٹرونشنز نہیں کیے گئے جو کہ سسٹینیبلٹی کے ساتھ آئندہ آنے والے وقت کے اندر وہ انفراسٹرکچر انٹیلیجنس شیئرنگ کا، یہاں تک کہ 2013 میں اور 2014 کے شروع میں نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی پہلی دفعہ پچھلے 25-30 سال کا جو مرض تھا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک نیریٹو بنا. اچھا تھا، برا تھا، اس میں مزید امپروومنٹ ہوئی انٹروڈکشن کے بعد. لیکن آج پاکستان کے اندر جب ہم لوگوں نے 2013 میں حکومت سنبھالی، اور اس میں تمام صوبائی حکومتوں کو بھی کریڈٹ دینا چاہوں گی، تمام وہ لوگ کہ جب دہشت گردی کی بات ہو تو ہم سب ایک قوم ہیں اور ہم نے دہشت گردی کا اس طرح مقابلہ کیا ہے کہ جب 2013 میں 24 سے 2500 دہشت گردی کے واقعات تھے سالانہ، اور اس وقت اللہ کے کرم سے اور موجودہ حکومت وزیر اعظم کے ویژن سے جتنی ہم لوگوں نے انٹرونشنز کی، بہت سے آپریشنز ہوئے. پاکستان کی تاریخ کا پہلا ضرب العضب اس طرح کا آپریشن جو کہ انٹیگریٹڈ آپریشن تھا، تمام صوبے اس کے اندر انٹیگریٹڈ تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو ویژن تھا وزیر اعظم کا پاکستان کو ایک امن کا گہوارہ بنانا، اور آج وہی تعداد، ابھی بہت سفر باقی ہے، ابھی بہت کام کرنا ہے، لیکن 180 اور 185 پر آ گئی ہے. تو یہ وہ تمام کاوشیں ہیں جو کہ میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی کیونکہ آلریڈی کافی وقت ہو چکا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بہت بڑا مسئلہ تھا توانائی کا، انرجی کا، 2013 میں آپ سب کو معلوم ہے کہ 17 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، اور انڈسٹری پاکستان کی اس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے دوسرے ممالک میں ریجن میں شفٹ ہو رہی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی آج کل اگر ہم دیکھیں تو تھوڑا سا جو پیریڈ ہے یہ 1.5-2 مہینے کا جو وزیر اعظم نے خود اناؤنس کیا، لیکن 2013 سے لے کر جب حکومت سنبھالی پروجیکٹ سٹارٹ ہوئے 2014 میں، اور 2017 تک پروجیکٹس نے نہ صرف اپنی جو پروسیس ہے کمپلیشن کا، اور وہ پروجیکٹس جو پاکستان کی تاریخ میں وہ توانائی کے پروجیکٹس جو پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے. اور یہی وہ وعدہ ہے جو ہم بار بار کہتے ہیں، اور وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ ان کا یہ ویژن ہے، ان کا یہ عزم ہے کہ 2018 تک پاکستان کے اندر سے لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی. لیکن اس میں ایسے جو تھوڑے تھوڑے پیریڈز ہیں وہ ضرور آئیں گے کیونکہ پروجیکٹس کی کمپلیشن اس وقت کنسولیڈیٹ ہو رہی ہے، اور جو بجلی پیدا کرنے کا ایئر ہے وہ انشاءاللہ 2017 کا اینڈ 2018، اور جو وعدہ ہے وہ بھی انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا. وہ ملک جو 2013 میں عالمی دنیا میں بینک کرپٹ ہو رہا تھا، جس کا دیوالیہ ہو رہا تھا، اور وہ لسٹ جس کو لوگ جو فورن انویسٹمنٹ ہے اس کے لیے بالکل ناکارہ کر چکے تھے، لیکن آج الحمدللہ اللہ کے فضل سے اور دوبارہ وزیر اعظم کے ویژن سے پاکستان کے اندر وہ گیم چینجر جو عالمی دنیا کہہ رہی ہے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، جس کے اوپر ہم سب مل کر اکٹھے تمام صوبے اکٹھے کام کر رہے ہیں. اور یہ واحد وہ اکنامک کوریڈور ہے جو کنیکٹیوٹی، ون بیلٹ ون روڈ کی بات کرتا ہے. لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، آپ جیسے جو جرنلسٹ ہیں جو ان چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ 65 کنٹریز کو، 65 ملکوں کو آپس میں جوڑتا ہے، اور جو آ کے کنورج ہوتا ہے اس کی کنیکٹیوٹی وہ گوادر پورٹ پہ ہوتی ہے. تو یہ وہ اس کا ویژن ہے کنیکٹیوٹی کا جو کہ سی پیک کے ذریعے، اور اس کے بعد جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں پاکستان کے، وہ جو 2013 میں جس بدحالی کا شکار تھے، آج پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج ایشیا کی سب سے بڑی اسٹاک ایکسچینج ہے. اور یہ تمام انڈیکیٹرز ہیں، چاہے آپ کوئی بھی ایسی ریسرچ جو کہ کسی بھی انٹرنیشنل ادارے نے کی ہو پاکستان کے اکنامک انویسٹمنٹ کے اوپر، پاکستان کے اکنامک انڈیکیٹرز کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی
ایسے کانفیڈنس جہاں کہ باہر کی انڈسٹریز، باہر کے جو انویسٹرز ہیں وہ پاکستان کے اندر آ رہے ہیں. کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ پچھلے 2.5 سال سے پاکستان کی انڈسٹری کو زیرو لوڈ شیڈنگ انڈسٹری کے اندر ہو رہی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی اس میں جو اناؤنسمنٹ ہوئی گیس میٹرز کو جو اوپن کیا گیا، اور وہ اس لیے اوپن کیا گیا کہ سسٹم کے اندر جو ڈیمانڈ ہے گیس کی وہ اتنی، اس کی جو اویلیبلٹی ہے وہ اتنی ہو چکی ہے، اس لیے ان میٹرز کو اوپن کیا گیا. یہاں تک کہ جو نئی نیو ہاؤسنگ سکیمز ہیں وہاں ڈومیسٹک میٹرز کو بھی اوپن کر دیا گیا ہے. تو یہ جو چیزیں اس وقت 2017 میں اور 2018 میں کنسولیڈیٹ ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ 2013 کے اندر جو ایک کاوش وزیر اعظم نے سٹارٹ کی جس کو پاکستان کا پہلا ہیلتھ کیئر پروگرام، اور یہ ایشیا کا سب سے بڑا ہیلتھ کیئر پروگرام ہے اس وقت جو پاکستان کے اندر جاری ہے اور تمام صوبوں کے لیے. اس میں وزیر اعظم نے کسی بھی ایک صوبے کی بات نہیں کی بلکہ شروع اس کو دوسرے صوبوں سے کیا، کیونکہ وزیر اعظم سمجھتے تھے کہ جو ہیلتھ کی فیسلٹی ہے وہ باقی صوبوں کے اندر بھی اس کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کہ جہاں ہماری اپنی حکومت ہے. اور اس وقت تمام پرسوں جو آخری رجسٹریشن جب ختم ہوئی تو تمام فیڈریٹنگ یونٹس تمام صوبوں کے اندر اس وقت ہیلتھ کیئر پروگرام جو ہے وہ لانچ ہو چکا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 18ویں ترمیم کے بعد وہ تمام مسائل جو کہ صوبائی مسائل ہیں ان کو صرف صوبوں کی حد تک وزیر اعظم نے نہیں چھوڑا بلکہ کراچی اور حیدرآباد کی جو ڈیولپمنٹ ہے، انفراسٹرکچر کی، موٹر ویز ہیں، وہ بھی اب شروع ہو چکے ہیں اور ابھی ختم ہونے والے ہیں. اسی طرح پانی کا صاف پانی جو ہے سندھ میں بہت بڑی پرابلم تھی، اس کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے. KPK کے اندر ٹرانسپورٹ کے بہت زیادہ مسائل تھے اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کے بھی مسائل تھے، اس کو حل کیا جا رہا ہے. لیکن میں یہ ضرور یہاں کہوں گی کہ جو اسلام آباد کے لیول کے اوپر جو اب تمام صوبے اس کو ریپلیکیٹ کر رہے ہیں، جو کہ پاکستان کا پرائم منسٹر کا ایجوکیشن ریفارم پروگرام ہے جس کے اندر اسکولوں کی 50 سال کے بعد پہلی دفعہ انفراسٹرکچر، کوالٹی اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچوں کے لرننگ آؤٹ کمز ہیں، پہلی دفعہ پبلک سیکٹر اسکول کے اندر مونٹیسری، ہم سب کے بچے جب پرائیویٹ اسکول میں جاتے ہیں تو وہ KG جماعت یا نرسری سے پہلے مونٹیسری ہم چاہتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم حاصل ہو لے، اور اسی طرح پبلک اسکولس کے اندر پہلی دفعہ مونٹیسریز کا قیام کیا گیا ہے. ارلی ایئر لرننگ کی جو امپورٹنس ہے، اس کے ساتھ ساتھ 200 بسز کا کمپلیٹ GIS بیسڈ، اگر کوئی بھی والدین یہ چاہیں گے کہ وہ اپنے اسمارٹ فون کے اوپر جب بچہ اسکول سے گھر آ رہا ہو تو اس کی سیکیورٹی کے لیے وہ پورا ٹریس کر سکتے ہیں بس کہاں پہنچی ہے. تمام انٹیگریٹڈ سسٹم کے ذریعے یہ جو ایجوکیشن کے جو سیکٹر ہے اس کے اندر یہ تمام فیسلٹیز پبلک اسکولس کو دی جا رہی ہیں. اسی طرح اسلام آباد کے اسکولوں کے انفراسٹرکچر جو میں نے پہلے بات کی کہ جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں، کیونکہ فیسلٹی کم تھی تو اسکولوں کے اندر ایڈیشنل کلاس رومس کو ایڈ کیا گیا ہے، اور ٹارگٹ یہ ہے کہ 2018 تک تمام بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں جا رہے ہوں اور ان کی فیسلٹیز جو ان کے مطابق ہو رہی ہوں. 40-45 سال کے بعد پہلی دفعہ کمپیوٹر لیبس جو کہ ایک بیسک نیسیسٹی ہے، آج آئی ٹی کا دور ہے، ملک میں 3G 4G اور 5G کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو اس کے لیے اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر جو اپ ڈیٹڈ اپ گریڈڈ کمپیوٹر لیبس ہیں اور سائنس لیبس ہیں ان کو کمپلیٹلی ایٹ پار لایا جا رہا ہے تاکہ ٹیکنالوجی کو بچے اسی طرح استعمال کر سکیں جیسے کہ پرائیویٹ اسکولس کے اندر جو بچے پڑھ رہے ہیں اس کے لیول پہ کیا جائے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ جب بھی وزیر اعظم میاں نواز شریف آئے، جب آئے، اور بے شک ان کا جو دور تھا پچھلے ادوار میں بہت چھوٹا رہا، لیکن جو پرفارمنس اور جو ڈیلیوری ہے، جو کارکردگی ہے، اب اس کو 2018 میں جب ہم واپس عوام کے پاس جائیں گے تو اسی کارکردگی کی بیس پر جائیں گے. اور الحمدللہ جتنے وعدے ہم نے 2013 میں قوم سے کیے تھے وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق اور وزیر اعظم کی قیادت میں، اور میں جب یہاں آ رہی تھی فیصل آباد، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میں بہت عرصے بعد فیصل آباد آئی ہوں، لیکن جتنی میں نے ڈیولپمنٹ فیصل آباد کے اندر دیکھی اور آگے میں گوجرا گئی تو جو سڑکوں کی کنیکٹیوٹی ہے، جس کو چھوٹے چھوٹے جو گاؤں ہیں ان کو جو کنیکٹیوٹی کی گئی ہے ڈفرینٹ روڈز کے ذریعے، میرے خیال میں وہ پنجاب حکومت بھی مبارکباد کی مستحق ہے کہ کس طرح انہوں نے پنجاب کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہے، انفراسٹرکچر ہے، قوموں نے اگر آپ دیکھ لیں، ریسرچ کر لیں ہسٹوریکلی تب ترقی کی ہے جب کنیکٹیوٹی جو ہے، آپس میں جو رابطہ ہے وہ مستحکم ہوا ہے اور وہ اسٹرینتھن ہوا ہے اور اس کا جو ایکسپینس ہے وہ بڑا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو رپورٹنگ ہے، اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے،
کہ جو رپورٹنگ ہے، جو آپ کا قلم ہے، اس کو ضرور تنقید کے لیے استعمال کریں، لیکن وہ تنقید جو پاکستان کے اندر بہتری لائے، چاہے وہ حکومت مسلم لیگ نون کی ہو، چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی ہو، آپ کے قلم سے جو رپورٹنگ ہو وہ پاکستان کی بہتری کی رپورٹنگ ہونی چاہیے۔ تنقید ہو ضرور کریں، لیکن اس کو اس زمرے میں ضرور رکھیں کہ وہ پاکستان کے پازیٹیو امیج کو اور پاکستان کے اندر حکومت کو بہتری کی طرف مائل کرے، اور ایسی اوور سائٹ جو میڈیا نے اور جو رول پلے کیا ہے پچھلے 10-15 سال کے اندر، میں سمجھتی ہوں وہ اس نے بھی پاکستان کو آگے کی طرف لے کے گیا ہے۔ اور دہشت گردی کے جو جنگ ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، اس کے اندر بھی جو میڈیا کا رول ہے، جو لوگ جرنلسٹ جو شہید ہوئے اور انہوں نے جو پاکستان کی جو رپورٹنگ، اس کی جو سیکیورٹی، اس کی سلامتی کے لیے جس طرح رپورٹنگ کی، ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ اور ذمہ داری ہم سب پر ہے، کیونکہ جس وقت بات ہے پاکستان کی تو اس کے آگے کسی قسم کا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو بار بار جس کی ہم بات کرتے ہیں، کوڈ آف کانڈکٹ 2015 کی بات کرتے ہیں، تو اس کے اندر بڑی ہی ایسی واضح لائن ہے جو رپورٹنگ کو پاکستان کی بہتری کے لیے کس طرح استعمال کی جائے، اور کرٹیسزم بھی پاکستان کی بہتری کے لیے کیا جائے۔ میں آپ لوگوں کو یہاں ریپرزینٹ کر رہی ہوں۔ آخر میں ایک دفعہ پھر دوبارہ واپس میں کہوں گی لیٹ آنے پر، آئی ایم سوری فار دیٹ، لیکن انشاءاللہ اگلی دفعہ میرا جو پلان تھا فیصل آباد پریس کلب آنے کا بھی تھا، اور ہم جو ٹریننگ سیشن کریں گے اس کا افتتاح میں خود آ کر کروں گی فیصل آباد میں، اور زیادہ بہتر طریقے سے آپ لوگوں سے ملاقات ہو سکے گی اور زیادہ انٹریکشن ہو سکے گی۔ میں آپ نے بات کی ہے جرنلزم جو پاکستان ہے وہ خطرناک ممالک میں ہے، کنکریٹ گراؤنڈ میں سٹنگ گورنمنٹ کا کوئی رول صحافیوں کے سیکورٹی میئرز کے یہ کنکریٹ گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگر کوئی صحافی شہید ہو جاتا ہے ورکنگ گراؤنڈ پہ تو اسے اس کی فیملی کو کوئی اتنا کوئی ریلیف نہیں دیا جاتا ہے۔ سٹنگ گورنمنٹ نے کوئی اتنے دوسرا میں سوال ایک کریٹیکل کر رہا ہوں کہ عمران خان کے ٹف ٹائم دینے کے بعد پیپلز پارٹی کے جو لیڈر ہے وہ بیان بات کر رہے ہیں، اور 23 جماعتوں کا ایک گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے، ان کے مشرف بھی ہے۔ کیا آپ کی گورنمنٹ اس کے لیے تیار ہے جبکہ قرضے ریکارڈ پہ ہیں، شارٹ فال بجلی کا ریکارڈ پہ ہے، تو اس سلسلے میں آپ کا کیا سوچ ہے؟ بہت شکریہ جی۔ پہلے اگر آپ اپنا تعارف کرا دیں تو میں آپ کو جان بھی دوں۔ اچھا جی، افضل صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جرنلسٹ کی جو سیکیورٹی اور ان کی سیفٹی کی آپ نے بات کی، میں نے اس کا پہلے ذکر کیا کہ آپ ون آف یا چھوٹی انٹرونشن کر کے آپ ضرور ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، لیکن جب تک اس کو قانونی تحفظ نہیں ملے گا، جو میڈیا اونرز ہیں، میڈیا ہاؤسز ہیں، اور جو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، وہ جو پورا اس کو جب تک یہ قانون کے فریم ورک میں نہیں آئیں گے، آپ کو آن گراؤنڈ اس کی امپلیمنٹیشن نظر نہیں آ سکتی۔ جب اس طرح کی کوئی شہادت ہوگی تو اس کو حکومت جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرے گی، اس کی ہیلپ بھی کرے گی فیملی کی، لیکن قانونی تحفظ جب تک نہیں آئے گا۔ اور موجودہ حکومت نے جو کام شروع کیا اور جو لیجسلیشن میں نے آپ کو بتایا کہ اگلے مہینے آ رہی ہے، وہ صرف وہ تحفظ ہے جس کے ذریعے آپ کو نظر آئیں گی چیزیں، کیونکہ اس کو لا بائنڈ کرے گا کہ یہ کام کرنا ہے، چاہے وہ میڈیا اونر ہو، چاہے وہ میڈیا ہاؤسز ہوں، اور چاہے وہ یہاں تک کہ پریس کلبز کو بھی اس کے اندر انکلوڈ کیا گیا ہے کہ وہاں ان تک کی کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ دوسرا آپ نے سوال کیا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ 2018 میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ 2018 میں جس بھی پولیٹیکل پارٹی، چاہے وہ الائنس ہو، چاہے وہ انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل پارٹی ہو، جس پارٹی کا آپ نے ذکر کیا، آپ نے ٹف ٹائم کا، تو میں تھوڑا سا آپ سے ہمبلی ڈس ایگری کروں گی، کیونکہ پاکستان کے اندر جتنی ترقی پچھلے 3.5 سال میں ہوئی، تو اگر ٹف ٹائم ہوتا تو یہ ترقی ممکن نہیں تھی۔ لیکن وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کا ایک ویژن تھا، اور انہوں نے ہمیشہ دوسری طرف سے جتنا بھی میں سمجھتی ہوں ایک اگریشن کا رویہ آیا، انہوں نے تحمل کے ساتھ اس کو ایڈریس کیا، اور کیونکہ مقصد ان کا پاکستان کی ترقی تھا، پاکستان کے لوگوں کی خدمت تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 2018 میں کوئی بھی پارٹی جب بھی الیکشن میں جائے گی
تو وہ کارکردگی کی بنیاد پر جائے گی. اور جی، اور آخری میں ان کی بات کمپلیٹ کر لوں، اور عوام بھی اتنی اویئر ہو چکی ہے کہ وہ بھی اب کمپیریزن کرتی ہے پچھلے ادوار کا اور پچھلے 3 سال 3.5 سال کا، اور ووٹ اسی کو ملے گا جس نے پاکستان کے لوگوں کی خدمت کی ہوگی اور اس کی پرفارمنس پہ اس کو ووٹ ملے گا. دیکھیں جی، یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو پاکستان کی سلامتی کا اور نیشنل انٹرسٹ کا فیصلہ ہے، اور جس طرح میں نے پہلے بات کی آپ کے کانٹیکسٹ میں کہ جب بھی پاکستان کی سلامتی کی بات ہو، پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کی بات ہو، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز اور کسی قسم کا بھی کمپرومائز نہیں ہوگا. اور جس طرح یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اور جلد ہی جو اس کا کنکلوژن ہے وہ پبلک کیا جائے گا، اور جو سزا ایک ایسی سزا جو مجرم ہے اس کے مطابق اس کو دی جائے گی. دیکھیں جی، میں نے پہلے بتایا کہ جب اس بل پہ کام شروع ہو رہا تھا تو بہت کم ممالک ہیں جس کے اندر یہ بل موجود ہے، اور جو قاہرہ صاحب بہت اچھے وزیر بھی تھے، وزیر اطلاعات بھی تھے، لیکن میرے خیال میں اناؤنسمنٹ کے بعد اس پہ کوئی کام ہوا نہیں کیونکہ مجھے کوئی ڈرافٹ ملا نہیں تھا. پچھلے دور میں پارلیمنٹ کی آخری جو کچھ مہینے تھے اس میں احسن اقبال صاحب کی سربراہی میں ایک سب کمیٹی بنی تھی، اسٹینڈنگ کمیٹی، اس نے اس بل کے اوپر کام کیا تھا، جو کہ جس بل کو آگے فردر اس کی ریکمنڈیشن کو کام کر کے اس لیجسلیشن کا شکل دی جا رہی ہے. اور انشاءاللہ جس طرح میں نے پہلے کہا، پریس کلبز کی تین جو میڈیا اونرز تھے اور پریس کلبز تھے، 3 مہینے ان کی مشاورت سے ایک ایسا ڈرافٹ بنا ہے، اور اس میں APNS، CPNE اور PBA کی بھی انپٹ ہے، اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان کی بھی پریس کلبز کے ذریعے انپٹ ہے، اور جلد ہی اس کو ٹیبل کیا جائے گا. نیشنل ایکشن پلان بڑا اچھا سوال کیا جی. میرا 2 سال سبجیکٹ بھی رہا ہے، میں پارلیمنٹری سیکرٹری تھی منسٹری فار انٹیریئر کی. اگر آپ نیشنل ایکشن پلان کو یہ سمجھیں کہ کوئی ایسی جادو کی چھڑی ہے جس نے فیڈرل لیول کے اوپر گھومنا ہے اور وہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تو ایسا نہیں تھا. جیسے میں نے پہلے کہا کہ 2013 میں جب کراچی آپریشن سٹارٹ ہوا اور اس کے بعد 2014 مارچ میں جس وقت نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی بنی اور پھر پشاور کا سانحہ ہوا تو نیشنل ایکشن پلان بنا. پہلی دفعہ اس 1.5 سال کے اندر جو 2013 سے لے کر 2014 کے آخری اس میں تھا، تو پہلی دفعہ. اور آپ نے اس وقت دیکھا مریم اورنگزیب اس وقت خطاب کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ صحافیوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے قانون سازی کرنے جا رہے ہیں. قانون سازی کے حوالے سے صحافیوں سے مشاورت بھی کی جا رہی ہے.